السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ توحید بھی روشن ہے اس نور مجرد سے، توحید بھی روشن ہے اس نور مجرد سے، خالی نافرہ کوئی دربار محمد سے، خالی نافرہ کوئی دربار محمد سے۔ اے باد صبا تو بھی جاتی ہو مدینے کو، ایک پھول اڑا لانا گلزار محمد سے۔ اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو اپنے حبیب کے صدقے میں ہم لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ شاعر اسلام کیا کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے لینا ہے، کہیے تو سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے لینا ہے، جو کچھ مجھے کہنا ہے، جو کچھ مجھے لینا ہے، جو کچھ مجھے کہنا ہے، اللہ سے کہہ کر کے کہیں گے، اللہ سے کہہ کر کے لے لوں گا محمد سے، اللہ سے کہہ کر کے لے لوں گا محمد سے۔ اور پھر وہی شاعر کہتا ہے کہ یہ رمز خدائی ہے، اغیار نہ سمجھیں گے، اور دیتا ہے خدا جن کو ملتا ہے محمد سے۔ پتہ چلا کہ ہم محمد والے، ہم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے شیدائی امت ہیں۔ ذرا سا آپ سوچئے کہ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی امت کہلاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ ان کے امت کہلانے کے لیے مان لیا جائے کہ ہمارے والد گرامی ہوں، اور والد گرامی کا کچھ اپنے اندر یعنی لڑکے کے اندر کچھ بو باس ہو، بھوجپوری بھاشا میں کچھ پائی جائے، تو آدمی دیکھ کر کے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلانے کا لڑکا ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے، ہم جب امت ہیں تو امت کا کچھ پہچان ہونا نہ چاہیے۔ ایسے بہت مذاہب ہیں، بہت مذاہب، لیکن سارے مذاہب کے میاں بیوی ہے، سارے مذاہب میں میاں بیوی بننے والے مرد عورت لوگ ہیں۔ اب جیسے یہ سمجھ لیا جائے کہ کچھ مذہب ہیں کہ لڑکا لڑکی مالا ڈال دیا، اور لڑکا لڑکی مان لیا کہ تم میرا پتی ہو، ہم تیری پتنی ہیں، ہو گئی شادی۔ کچھ ایسے مذہب ہیں کہ اس مذہب میں 7 مرتبہ لڑکا لڑکی آگ کا پھیرا لگایا، یہ قسم ہے، آگ کا پھیرا لگایا اور مان لیا گیا، تو لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب یہ دلہا دلہن ہے۔ کچھ مذہب ہے سندور اٹھائی گئی اور مانگ میں ڈال دیا گیا، اور وہ مان لی اور ہم اسے چاہ دیے، تو اس کے مذہب کے مطابق وہ اپنے میاں بیوی ہے۔ میرے پیارے، کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ ہم نے نظروں سے دیکھا ہے، جس کو سوتال کہا جائے، وہ چھپڑ پہ چڑھ جائے، کچھ اور اوپر چل جائے، ہے نا، اور چلے جانے کے بعد لڑکا کہے کہ تم مان لے، تو لڑکی کہے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، آجا نیچے، اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی بیٹھے گا، ہم کما کے کھلائیں گے۔ سوتال کے اندر، جھارکھنڈ میں سوتال بہت زیادہ ملیں گے، وہ بھی ہو گیا۔ تو یہ الگ الگ طریقے ہیں، لیکن سارے طریقہ کار جو بھی ہے
یہ ہمارے مذہب اسلام پر، ہم اسلام دھرم کے ماننے والے ہیں، قربان جائیں۔ ہم ذرا پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیے کیا کوٹ کے اندر وہ مالا والی بات چلتی ہے؟ نہیں۔ کیا کوٹ کے اندر یا درخت پر، چھپر پر، چھانی پر چڑھنے والی بات ہے؟ نہیں۔ کیا کوٹ کے اندر بتایا جائے کہ سندور ڈال دیا گیا کوٹ مانتی ہے؟ نہیں۔ مطلب الگ الگ مذاہب کے، لیکن اقرار نامہ کیا ہے، اب کچھ دستاویز کے روپ میں کیا، لڑکا لڑکی دونوں یہ مانا جاتا ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں، تو کوٹ یہ نہیں کہتے، منہ بولی نہیں مانا جاتا، کہیں بھی کاغذ دوڑتی ہے، انسان نہیں دوڑا کرتا، لاؤ کاغذ، تو کاغذ دکھایا جاتا ہے تو تھوڑے دیر کے لیے مانا گیا۔ لیکن آپ قربان جائیں اسلام کے اوپر کہ اسلام میں اب ذرا دیکھا جائے خطبہ پڑھنا واجب ہے۔ اسلام میں خطبہ پڑھنا واجب ہے، اور خطبہ جو پڑھے جاتے ہیں اس خطبے میں میاں بیوی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، بلکہ سورہ نساء کے اندر یہ آیت ہے، اور یہ آیت کے اندر آپ ملائیے دیکھیے تو کہیں سوالے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیارے لاسٹ میں ہم جاتے ہیں خطبہ پڑھتے پڑھتے تو کہتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ آیت قرآن نہیں حدیث ہے۔ اب رہی بات کہ خطبے میں شامل ہے، خطبے میں جب شامل ہے تو خطبہ ہم نہیں پڑھیں گے تو نکاح نہیں مانا جائے گا، لیکن اس سے قبل یہ باتیں آتی ہے کہ کانٹیکٹ نما ہے کہ کوئی چیز خریدنے کے لیے پہلے ہم جاتے ہیں تو کسی سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایگزامپل، ادھارن، مثال، ہم زمین لینے جا رہے ہیں، زمین لینے سے پہلے کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے، کسی بھائی کو بکری کرنا ہو تو آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ لیکن جب یہ باتیں آ جاتی ہے تو وہ تیسرا آدمی کہتا ہے ہاں فلانے بھائی کا بکری ہے، اب اسے باتیں ہوتی ہے تو ریٹ طے کیے جاتے ہیں، ریٹ طے کیے جاتے ہیں۔ جب ریٹ طے کیا جاتا ہے تو طے کرنے کے بعد طے شدہ باتیں آ گئی تو ہم کورٹ میں پیسہ لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں، ہم اس رجسٹری آفس میں جب جاتے ہیں تو حاکم پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ حاکم یہی پوچھتا ہے پیسہ مل گیا ہے؟ بولیے، پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے؟ پوچھتا ہے نا؟ پہلے پوچھتا ہے وہ کہ کیا اس میں، اس جگہ میں گھر تو نہیں ہے، کیا اس جگہ میں گاچھ ورکش تو نہیں ہے، پوچھتا ہے۔ یدی ہے تو پھر کہتا ہے کوئی لفڑا تو نہیں ہے، تو پھر وہ جانچ اپنا بھیج دیتا ہے، اپنا جانچ بھیجتا ہے۔ تو وہ زمین ہم فصل اگانے کے لیے، وہ زمین اپنے کھانے کے لیے، وہ زمین گھر بنانے کے لیے، وہ زمین اپنے عیش و آرام کے لیے، وہ زمین ہم اس لیے لیتے ہیں کہ لوگ ہمیں زمیندار کہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ذرا سوچئے پیسہ لے کے نہیں جاتے ہیں، لیکن جو باتیں طے ہیں حاکم کے پاس وہ کہہ دیتا ہے مدعی اور مدعی میں سے جو بیچا ہوگا تو پیسہ مل گیا تو جی سرکار مل گیا، کہتے کہ نہیں جی سر مل گیا، ایسا بولتا ہے، ہم نے سنا ہے۔ تو کہنے کا غرض ہے کہ جب بول دیا تو پھر حاکم اس خط کو، اس لیٹر کو، اس کاغذات کو مکمل طریقے سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو کاتب ہوتے ہیں وہ کھڑا رہتے ہیں، بولے مکمل ہے، جی سر ہو گیا ہے۔ تو اب باتیں آتی ہے کہ مہر لاؤ، لے جاؤ لگا دینا، حاکم اپنا دستخط کر دیتا ہے۔ دنیا کے آباد کاری، دنیا کے بہتر، دنیا میں نسل پھیلانے کے لیے، دنیا میں بہتر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو آباد رکھنے کے لیے، اپنے زندگی کے نام و نمور کو چلانے کے لیے
दादा कहलाने के लिए, परदादा कहलाने के लिए, लकड़दादा कहलाने के लिए हम अपने बच्चे का एक अच्छा हौसला अफजाई की बुनियाद पर एक बच्ची को हम जाते हैं तलाश करते हैं, और तलाश करने के बाद उसे तयशुदा बातें हो जाती है गार्जियन से, फिर हम अक़्दो निकाह के लिए हाजिर होते हैं तो काजी कहता है आप लोगों का मुद्दा फाइनल है ना, बोलिए। और ये अल्लाह की रहमत की खेती है, अल्लाह की रहमत की खेती है। यही औरत ने गौस पैदा किया है, यही औरत ने अब्दाल पैदा किया है, यही औरत ने ख्वाजा पैदा किया है, यही औरत ने वारिस पाक पैदा किया है, यही औरत ने जबकि हजरत नजामुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान ऐसे औलाद पैदा की है। अब जरा सोचिए, यही औरत ने इंजीनियर और कलेक्टर भी पैदा की है, यही औरत ने अपने खुद भी पैदा हुई है किसी माँ से, लेकिन बेहतर यह है कि इस्लाम धर्म पे कुर्बान जाओ, इस्लाम को मानने वाले तुम फख्र करो। इस्लाम के अंदर ऐसी चीज है, ऐसी चीज है कि जब हाकिम के पास एक लड़का जाएगा, एक लड़की जाएगी, तो कहेगा सुनो गवाह कहाँ है, जमीन लिखाते हैं, बोलो गवाह दो, मांगता है कि नहीं? मांगता है। निकाह में हम जब अक़्दो निकाह कबूल एजाब कबूल करने के लिए लड़की के पास एजाब और लड़का के पास कबूल कराने के लिए जाते हैं, जब सारी बातें फाइनल हो गई है तो कहा जाता है कि गवाह कहाँ है। जो एजाब करती है, इकरार करती है कि हम इतने मोहर पर राजी है, वो वकील वहां मौजूद है, काजी वहां मौजूद है, तो वो कहता है आप लोग गवाह हैं या आप लोग सुना है, तो गवाह कहते हैं जी हाँ। इसलिए गवाह को सुनना जरूरी है। गवाही दें तो अच्छी गवाही दें, गवाही दें, ईमानदारी गवाही दें, गवाहान बेहतर हो। ये नहीं कि 2 पैसा खिला करके जो चाहे गवाह ले ले, ऐसा भी होता है, लेकिन निकाह में वैसा नहीं है। निकाह रूबरू है, आप गवाह बने हैं, और गवाह नहीं होगा तो शरीयत कहते हैं कि हम निकाह नहीं हो। तो हम जब नस्ल बेहतर बनाने के लिए एक रिश्ता कायम करें, तो जब कायम करें तो उस रिश्ते को बेहतर और साफ सुथरा से कायम करें। नाच बाजा डीजे गाजे ये कतई शरीयत के अंदर जायज नहीं है तो नहीं है। नाचना गाना जायज नहीं है, हराम है। किसी के हुस्न जमाल को छूना हराम है, किसी के हुस्न जमाल को अपने आंखों से गलत नजर से देखना हराम है। हाँ, रास्ते चलते और नजर पड़ गई, तो नजर जब पड़ गई तो पहचान करनी है, तो शरीयत ये अर्ज करती है कि एकदम एक मर्तबा पहचान के लिए बागौर देख लें, और देखने के बाद फिर नजर को झुका लें, नजर को फेर लें। और जब नजर फेर लिए तो बार बार मुड़ के ना देखें, ये शैतान है। शैतान वर्गलाता है और उसकी हुस्न जमाल के ऊपर ऐसा वर्गलाता है कि दिल में कुदूरतें पैदा हो जाती है, नजासतें पैदा हो जाती है, फुतूर आ जाता है। उससे मेरा ईमान बेकार नहीं, ईमान बर्बाद होता नजर आता है। तो अब हम उसमें जाएं तो तरीके से न जाएं, अच्छा से न जाएंगे कि हम उसको जो है तरीका छोड़ करके। इसीलिए शायद कहता है कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी में है कौम बेइक़्तिदार, कोई बस नहीं चल रहा। आज तरीका हम अपनाने की कोशिश करें, आज तरीका को समझें, आज तरीका बेहतर बनाए, तो इंशाअल्लाह रहमान कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और कल भी अच्छा रहेंगे। इंसान कोई बुरा नहीं है, इंसान बुरा होता तो अशरफुल मखलूक ना होता, बल्कि इंसान अच्छा है। व्यवहारें गलत हो जाती हैं, व्यवहारें बदल जाती हैं, तरीका हमारा गलत हो जाता है। जो तरीका हमारे अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, उस पर हम अमल करें और वैसे चलने की कोशिश करें, हर मोड़ पर कामयाब है। नस्ल भी बेहतर होगा, औलाद भी बेहतर होगा, रोजी में बरकत आएगी
اور گھر سے باہر جب کمانے کے لیے جائیں گے تو اللہ رب العزت اس روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب افسوس تھا، افسوس کرونا گزرے، جا سوچیے نا ہم اللہ کا کتنا ناشکری کرتے ہیں۔ کرونا گزرے ہوئے کتنا دن ہو گیا؟ 10 برس، 15 برس، کتنا دن ہو گیا؟ 2 سال ہوا، 2 سال ہوا، 2020 میں نہ تھا، 24 چل رہا ہے نا۔ تو اب کہنے کے اگر سے چوتھا سال چل رہا مان لیا جائے تو چوتھا سال چل رہا تو نظر سب کی دیکھی ہے، سب کی نظر دیکھی ہے، نہیں دیکھی ہے تو سنی ہے کان، اور سب لوگ کسی سے ٹچ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اس حال میں، اس پرفتن دور میں آکسیجن نہیں تھا، آکسیجن، اور جب آکسیجن ملتا تھا بھی تو ایک آکسیجن صبح لگائے جاتے تھے تو شام ختم ہو جاتا تھا۔ کیا لیتا تھا لوگ؟ ایگزامپل ادھارن دے دے، 2000 روپیہ، 2000 روپیہ وہ سانس لینے کے لیے، اور اس آکسیجن میں سانس لینے کے لیے ہم آکسیجن لگائے جاتے ہیں تو اس آکسیجن میں ایک فلٹر بھی ہویا کرتا تھا، اور اس فلٹر کے مادھیم سے، ذریعے سے، وسیلے سے ہم کو سانس لینے کے لیے طریقہ ملتا تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ 40 دن ہاسپٹل میں ہم رہیں تو 2,000 کر کے 40 میں کتنا ہو گیا؟ 80,000 روپیہ، 80,000 روپیہ ہو گیا۔ اب 80,000 روپیہ میں ہم 40 دن جینے کے لیے ہم جو ہے آکسیجن خریدا، ابھی انجیکشن باقی ہے، دوا باقی ہے، ڈاکٹر کی فیس باقی ہے، بیڈ کا فیس باقی ہے، ہاسپٹل کا فیس باقی ہے، دوا بھی مکمل نہیں ہے، صرف اور صرف سانس لینے کے لیے ہم نے 80,000 روپیہ دیا۔ تو اب ذرا یہاں سے پلٹ جائیے تھوڑا سا، ابھی ہم ہوا لے رہے ہیں، آکسیجن جا رہا ہے، ہم جی رہے ہیں آکسیجن کے مادھیم سے، ہم جو بول رہے ہیں آکسیجن کے مادھیم سے، ہم چل رہے ہیں آکسیجن کے مادھیم سے۔ اب ذرا بتائیے اللہ رب العزت اس ناک میں کیسا فلٹر فٹ کیا ہے کہ ہم کو اس کا بھی فیس نہیں لگتا ہے؟ تو ذرا بتاؤ کہ 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ جینے کے لیے آکسیجن کی قیمت 4,000 2,000 دیا گیا ہے، تو اس وحدہ لا شریک پر قربان جاؤ نہ رے بھائی، اس وحدہ لا شریک کے اوپر سجدہ ریز نہ ہو جاؤ، اس وحدہ لا شریک کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو قربان کرو کہ مولا رب قدیر تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں جینے کے لیے آکسیجن بنا دیا ہے، کوئی قیمت نہیں لگتی ہے، ہمیں پیاسا ہوں ابھی ہمیں کوئی چیز اور سلائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے جگہ میں پانی عطا کر دیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور آج یہی آکسیجن مل رہا ہے تو اللہ تو ہمیں بہت بڑی نعمت دیا اور برکت سے نوازا ہے کہ ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، بول بھی رہے ہیں، آنکھ میں روشنی بھی دیا ہے، زبان میں گویائی عطا کر دیا، پھر بھی ہم اللہ کو بھول گئے ہیں۔ صد افسوس، کلیجے میں درد ہوتا ہے، معاشرے کو جب دیکھا جاتا ہے، عوام کی فطرت کو دیکھی جاتی ہے تو اندر درد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کروں تو کیا کروں؟ سمجھوتا کرنے کا ہوگا، جہاں بولوں گا لاٹھی تو نہیں چلاؤں گا، کچھ تو ایسا ویسی بات تو نہیں کروں گا، اللہ کے وسیلے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس پاک پروردگار عالم پر قربان جائیے بھائی کہ ہمیں اتنے بڑے نعمت سے یہ دولت۔ اب ذرا سوچئے، ایک گھر کو بنانے کے لیے اچھے سے اچھے سریا لائیں گے نا، اچھے سے اچھے رڈ لائیں گے، ہے نا، 120 mm کا رڈ لیجئے، 20 mm کا رڈ لیجئے، جو ہے کہ اچھا سے اچھا سیمنٹ لیں گے، سب کو لا کر کے اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے پھر بھی انجینئر سے جب صلاح لیں گے، مشورہ کریں گے تو کہے گا 50 برس اس کے جو ہے زندگی ہے، 60 برس زندگی ہے کہے گا، لیکن اس میں ہم اتنا پیسہ اپنے محنت کی کمینی کو خرچ کر دیا، اور خرچ کرنے کے بعد یہ جو ہمارا گھر ہے اس میں جو سریا فٹ ہے کوئی سریا اس چیز کو بہتر کر دینے والا؟ ڈاکٹر بھی بناتا ہے لیکن پرویا ہوا چلتا ہے تو آدمی کہتا ہے درد شروع ہوا، درد شروع ہوا ہے۔ اے میرے پیارے، تو اس میں جو سریا ہے، اس میں جو طاقت لگ رہی ہے، اس میں تو نا آج ہم گھر بنا لیں
और उसमें चले जाएं, तबीयतें ठीक ना रहे। बोलिए, तबीयतें अच्छा ना रहे, ये कमजोर है ये घर, और इस घर को कमजोर करके रख लिया हूं, तो बताइए बेहतर होगा? इसलिए इस घर को मजबूत कीजिए, और जब ये घर मजबूत होगा तो वो भी घर मजबूत होगा, ये भी घर मजबूत होगा, और हम इस घर को मजबूत कर लें तो इंशाअल्लाह रहमान मस्जिद आबाद करने के लिए अल्लाह के तरफ रूबरू हो, इस जिस्म से जो ताकत है वो जाए हो जाए तो वो बेकार है, और यही ताकत है तो फिर ये जिस्म अच्छा है तो हमारी जिंदगी झोपड़ी में भी कट सकती है, हमारी जिंदगी एक तंबू वाले जो है चादर में भी कट सकता है, हमारी झोपड़ी जो है खपड़ों में भी जिंदगी कट सकता है, बिल्डिंग में भी कट सकता है। शर्त यह है कि ताकत हो तो हर जगह धूप भी बर्दाश्त करेंगे, पानी भी बर्दाश्त करेंगे, हवा भी बर्दाश्त करेंगे, फिजा में भी आप अच्छा रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी नेमत है तो ये जिस्म को हम सोचे समझे, और यही जिस्म को खड़ा करने के लिए, नस्ल बनाने के लिए, नस्ल आबाद के लिए हम एक लड़की को अपने जिंदगी में लाते हैं, और ला करके जरा सोचिए, हुक्मरानी एक औरत खातून हो जाती है, अपने आप को सोचती है कि हम जो है सो हम है। मेरे प्यारे, बहू बसाने के लिए बहुत सी बातों को रद्दो गुजर करना पड़ता है, और लड़के लोग भी सोचे कि हम जो बहू लाते हैं वो लड़की किसी और की लड़की है, हमारे घर भी लड़की है, उस लड़की को हम किसी और के हवाले करते हैं तो दिल में कितना दर्द होता है, क्या महसूस करते हैं कि नहीं? उस माँ से पूछो जो दूसरे की लड़की को बहू बना करके मंगाई है बेटे के साथ, वो अब तो निकाह के साथ आई है, और जब उस पर हुक्मरानी होता है तो गलत हुक्मरानी हो जाए तो मेरे प्यारे वो घर, वो खानदान, वो घर के सिस्टम दरहम बरहम होता है। जिस घर में हमेशा चूं चढ़ा होगा, सास बहू में झगड़ा हो, बेटे और बाप में झगड़ा हो, घर में अफरा तफरी हो, उस घर के चैन और बरकतें छीन जाती है। इसलिए मेरे प्यारे, हम बेहतर बने और बनाने की कोशिश करें। इन्ना दीना इन्नल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नजदीक कोई दीन मुतब्बर दीन है, बेहतर दीन है तो वो दीन इस्लाम है, और इस इस्लाम में हम जीने वाले बड़ी ही बेहतर हैं, अच्छे हैं, आला हैं। शर्त यह है कि अपने धर्म को बेहतर तौर तरीका से पहचानने की कोशिश करें, हराम काम से बचें, फजूल खर्ची ना करें, उस फजूल खर्ची को बचा के मेहमान नवाजी करें, बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए, जिंदगी के लिए उसका एक मयार बनाए कि ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो, है ना? अब ये नहीं कि आने के बाद क्या करे, मजबूरी है, लान तान हो, नहीं मेरे प्यारे, पैसे को बचाइए, अच्छे तरीके पर आइए ताकि जिंदगी कामयाब रहे।